کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں، جو دنیا سے تشریف لے گئے جو لوگ، کیا ان کا وسیلہ لینا یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک امپورٹنٹ بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ نفع نقصان کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے، مافوق الاسباب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب جو اختیار ہے وہ یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم کسی سے وہ اختیار کسی کا قائل ہو ہی نہیں سکتے اس میں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اس میں ہم قائل ہی نہیں ہو سکتے اس بات کی، یہ بالکل کلیئرلی قرآن حدیث کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب فوت شدہ لوگوں کو اگر کوئی مانتا ہے کہ بھائی ان کے وسیلے سے ہم مانگ سکتے ہیں، تو اس نے یہ بات تو مان لی نا کہ ان کے وسیلے سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفع نقصان مان لیا، جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو بات وہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ دے یا اس سے فائدہ پہنچ جائے، تو نفع نقصان مان لیا، اور پھر یہ شرک کے اندر آ جائے گا۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ شرک کے اندر کہ برابری کرنا شرک نہیں ہوتا، پارٹنرشپ ہوتی ہے، آپ نے 99% ایک پارٹنر کو دیا، 1% بھی اگر کسی دوسرے پارٹنر کو دے دیا، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بھی قرآن میں اگر آپ پڑھیں سورہ فاتر کے اندر بیان کی ہیں کہ بھائی ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئرلی یہ آیات موجود ہیں، اور شروع کی ابتدائی آیت کے اندر آپ پڑھیں، کئی سورہ فاتر کے اندر اور بھی کئی آیات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ زمر ہے، سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین خالص اللہ کے لیے، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ بھائی ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ، یہ تو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ کتنی واضح آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ تو بھائی جب اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے قربت دلواتے ہیں یا یہ ہمیں کوئی فائدہ نقصان دلوا دیتے ہیں، تو بھائی شرک کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے مان لیا نا کہ نفع نقصان کہ بھائی یہ فائدہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مان لیا کہ آپ نے نفع نقصان کا اختیار ہے ان کے پاس، تو یہ وہی چیز ہے، اب آپ ڈائریکٹلی بولیں کہ یہ دے رہے ہیں یا یہ بولیں کہ یہ ان کے وسیلے سے ہمیں مل رہا ہے، یہ ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی طرح کا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک حدیث ہے، آپ پڑھیے گا جا کے ریسرچ کر لیجیے گا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6615، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو آپ دینا چاہے نا اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی مانے نہیں ہے اس کا، مانے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی روکنے والا، اور ولا موتی، اور کوئی دینے والا ہے ہی نہیں جس کو آپ روک لیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور جو آپ کی بزرگی ایسی ہے کہ اس کے اوپر کسی کی بزرگی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر کوئی بزرگی ایسی نہیں، کسی کی بزرگی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی بزرگی کے اوپر فائدہ دے سکے، تو نفع و نقصان کا اختیار یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، مافوق الاسباب کے اندر۔ جزاک اللہ۔ یہ جو